والأرض وما بينهما لاعبين میں نے تو 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں، اور ان کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے کسی ایک چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں، چاند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر پانی کا ایک قطرہ، ریت کے صحرا میں ریت کا ایک ذرہ، جنگل کے درختوں کا ایک ٹکڑا، حتیٰ کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چیز زمین و آسمان میں لاعبین، پورے آسمان میں ایک ذرہ بھی تجھے فضول نہیں ملے گا، زمین اور زمین کی چیزوں میں ایک ذرہ بھی تجھے فضول نہیں ملے گا۔ جب ساری کائنات میں ایک ذرہ بھی فضول نہیں، ایک ٹکڑا بھی فضول نہیں، ایک مسکال، ایک چھوٹی سی چیز بھی فضول نہیں ہے، تو افحسبتم، یہ تو نے کیسے گمان کر لیا کہ اشرف المخلوقات مجھے انسان کو اللہ نے فضول پیدا کر دیا ہے، مجھے بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ جب ایک ریت کے ذرے کو بھی بے مقصد میں نے پیدا نہیں کیا تو تیرے وجود کو کیسے بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ اللہ تو پھر کیا مقصد ہے، کس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 27ویں پارے کے اندر ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام کے تمام انسانوں کو، تمام کے تمام جنوں کو اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ تمام کا ایک ہی مقصد تھا لیعبدون، تمام کا مقصد یہ تھا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ نبیوں کو پیدا کیا تو بھی اپنی عبادت کے لیے، ولیوں کو پیدا کیا تو بھی اپنی عبادت کے لیے، بڑوں کو چھوٹوں کو سارے کے سارے انسانوں کو، اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، تجارت کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، دنیا کی سہولیات کے لیے نہیں، محض وقت گزارنے کے لیے نہیں، لاو و لاب کے لیے نہیں، بلکہ ایک مقصد کے لیے میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ مجھے پہچان کے میری عبادت کریں۔ پوری کائنات کا مقصد اللہ رب العزت نے یہی ایک ہی بیان کیا کہ لوگ مجھے پہچانیں، میرے حکموں کے تحت زندگی گزاریں۔ تبھی تو فرمایا اعبدوا ربکم، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس سے مانگو، اللہ کے سامنے سجدے کرو۔ یا اللہ دلیل کیا ہے، کیوں تجھ سے مانگیں، کیوں تیرے سامنے سجدے کریں؟ اللہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے ربکم، پہلی دلیل یہ ہے کہ تمہاری تربیت کرنے والا میں ہوں، تمہیں ضروریات تمہاری کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ رب کا معنی تربیت کرنا، رب کا معنی انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کہ جس موقع پہ جس کو جو چیز ضرورت ہو اس کو وہ پہنچانا۔